بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دردناک سانحہ بیان کرنے لگا ہوں۔ دل میں تکلیف تو اس بات کی ہوتی ہے حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم جیسے شاہ سوار اوروں کی بجائے امت محمدیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دردناک سانحہ 73 ہجری میں اس وقت پیش آیا جب عبد الملک بن مروان خلیفہ تھے۔ اس نے حجاج بن یوسف کو شامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر مکہ مکرمہ کے لیے محاصرے کا حکم دیا۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم انسان تھا۔ اس نے مکہ مکرمہ کا کئی مہینوں تک محاصرہ جاری رکھا اور مکے میں آنے جانے والی آمد و رفت کو روک دیا، جس کی وجہ سے مکے کے لوگوں کے ہاں غلہ ختم ہو گیا اور لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے۔ بھوک سے بے حال ہونے کی وجہ سے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ دیا اور چند ساتھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ رہ گئے۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت واضح نظر آ رہی تھی، لیکن آپ کو ایک خیال آیا، میری شہادت کے بعد میری بوڑھی والدہ کا کیا بنے گا؟ یہ سوچ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے مشورے کے لیے چل پڑے۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اپنی والدہ سے مشورہ لیا تو آپ کی والدہ نے آپ سے کہا، پہلے مجھے تو یہ بتا کہ تو حق پر ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، ماں میں اللہ کی قسم حق پر ہوں۔ تو پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، اگر تو حق پر ہے تو مجھے تیری شہادت پر فخر ہے۔ اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بوڑھی اور نبینا ہو چکی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے گلے ملے تو آپ کی والدہ کو آپ کے بدن پر کوئی چیز محسوس ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ سے پوچھا، یہ کیا چیز تو نے پہنی ہوئی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ سے کہا، ماں میں نے یہ زرہ پہنی ہوئی ہے۔ تو آپ کی والدہ نے آپ سے کہا، بیٹا یہ تو نے کس لیے پہنی ہوئی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، ماں مجھے یہ ڈر ہے جب میں شہید ہو جاؤں تو یہ میرے لاش کے ساتھ بے حرمتی کریں گے، میں نے اس ڈر سے پہنی ہوئی ہے۔ تو آپ کی والدہ نے آپ سے کہا، بیٹا جب بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے، ذبح ہونے کے بعد اس کی جب کھال اتاری جائے یا اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جائیں تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، تو اس کو اتار پھینک۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ اتار پھینکی اور پھر پرجوش ہو کر میدان جنگ کے لیے روانہ ہو پڑے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شان یہ تھی کہ آپ کے والد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری رسول کہا اور آپ کی والدہ کو ذات النطاقین کا لقب دیا، اور آپ کے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور آپ کی خالہ حضرت عائشہ ام المومنین تھیں، اور آپ کی دادی حضرت صفیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہودیوں نے افواہ پھیلا دی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ آپ وہ پہلے بچے تھے جس کی ولادت مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ہوئی، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی
آپ وہ انسان ہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر گھٹی دی، اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن آپ کے پیٹ کے اندر گیا، اور آپ کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ آپ نے صبح سے لے کر عصر تک اپنے 18 آدمیوں کے ساتھ مل کر پوری شامی فوج کا مقابلہ کیا اور ان کے کئی لوگوں کو قتل کیا، اور آپ کی ایک جانب آپ کے بیٹے زبیر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری طرف ابن صفان تھے۔ آپ وہ شاہ سوار تھے جو دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر لڑا کرتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف نے دیکھا اس طرح تو یہ ہمارے ہاتھوں میں آنے والا نہیں، تو اس نے فوج کو حکم دیا اس پر منجنیق کے ذریعے پتھر برساؤ۔ پھر فوج نے حضرت عبداللہ بن زبیر پر منجنیق کے ذریعے پتھر برسانا شروع کیے۔ اس وقت آپ مسجد الحرام میں پناہ گزین تھے۔ ان کے پتھر برسانے سے بیت اللہ کو بھی نقصان ہوا، بیت اللہ کے پردے بھی جلے۔ تو اس وقت ایک پتھر آپ کے سر پر آ لگا، جس سے آپ کی قوت مدافعت کمزور ہوتی چلی گئی۔ تو پھر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اگر تو بھی جانا چاہتا ہے تو تو بھی جا سکتا ہے، کیونکہ مجھے تیری شہادت سے زیادہ تیرا جینا عزیز ہے۔ تو آپ کے بیٹے نے آپ کو جواب دیا، بابا میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا تو پھر مجھ سے زیادہ ذلیل انسان کون ہوگا؟ آپ کو پتھر لگنے کی وجہ سے آپ کی قوت مدافعت کمزور ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد شامی لشکر نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا سر بیت اللہ کے پرنالے پر لٹکا دیا اور آپ کا دھڑ مقام ہجوم پر لٹکا دیا۔ اور کسی شخص نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو خبر دی کہ آپ کے بیٹے کا دھڑ مقام ہجوم پر لٹکا ہوا ہے، تو اس پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، شاہ سوار تو سواریوں پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر شامی فوج بہت زیادہ خوش ہوئی، جس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوش ہو رہے ہیں، ان سے کئی گنا وہ لوگ بہت اچھے تھے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر خوش ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا مقام ہجوم کی طرف سے گزر ہوا تو حجاج بن یوسف وہاں گشت کر رہا تھا، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حجاج بن یوسف سے کہا، کیا اس شاہ سوار کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا؟ جس پر حجاج بن یوسف نے کہا، آپ کا بیٹا ملحد تھا، میں نے عبرت کے لیے اس کو لٹکایا ہوا ہے۔ حجاج کی اس بات پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اس سے کہا، اللہ کی قسم میرا بیٹا ملحد نہیں تھا، وہ تو نمازیں پڑھنے والا تھا، وہ تو روزے رکھنے والا تھا، وہ غریبوں پر صلہ رحمی کرنے والا تھا، تو نے تو صرف اس کی دنیا خراب کی ہے، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی۔ اور یہ بھی کہا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ بنو ثقیف میں ایک جھوٹا اور ایک ظالم آئے گا، یقیناً وہ ظالم تو ہی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی یہ باتیں سن کر حجاج بن یوسف کان دبا کر بھاگ نکلا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بدن مبارک 14 دن کے لیے مقام ہجوم پر لٹکا رہا، لیکن آپ کے بدن کو کسی چیز نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ کا بدن ایسے ہی تر و تازہ رہا جیسے آپ ابھی شہید ہوئے ہوں۔ اور جب حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے، تو اس کو ڈر پیدا ہوا کہیں دوبارہ بغاوت پیدا نہ ہو جائے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بدن مبارک اتار دیا،
جس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو غسل اور کفن دے کر دفن کیا گیا۔ میرا ناقص علم کے ساتھ بولنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔